ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم صحیح جگہ پر ہیں، اس لیے کہ سب سے بڑی صحت اطمینان قلب ہے، اور سب سے بڑی بیماری اضطراب ہے۔ دنیا والوں کے پاس ساری دولتیں ہوں، ساری سہولتیں ہوں اور اطمینان نہ ہو۔ وہ جو رات کو ٹیبلٹ لے کر سونے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ساری دولت ہو مگر یہ اطمینان نہ ہو کہ انہیں نیند نہیں آ رہی، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو اس سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، کچھ بھی نہ ہو، ٹوٹے بوریے پر بیٹھے ہوں، پھٹے جھلنگے پہ بیٹھے ہوں، جی جھونپڑی میں رہ رہے ہوں، مگر دل مطمئن ہو، تو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اور ان دولتوں میں اس دولت کی اہمیت اور فضیلت کو یوں محسوس کیجیے گا کہ یہ جو دروازہ ہے، اس دروازے پر بیٹھنے والا تمام تر پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے بعد جب یہاں ایک آنسو ٹپکانے آتا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، تمام تر پریشانیوں کے بعد، تمام تر الجھنوں کے بعد جب یہاں آنے والا ایک آنسو، ایک قطرہ اشک امام حسین پر گرانے کو آتا ہے، تو وہ قطرہ اشک نہیں گر رہا ہوتا بلکہ دنیا کا بوجھ اتر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے ذہن سے، انسان کے وجود سے اس کو ایک سکون نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بہت پہلے میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرما دی تھی کہ اے شبیب، اگر تمہیں غم دنیا میں مبتلا پاؤ، اپنے آپ کو غم دنیا کا شکار پاؤ، اور تمہیں پریشانیاں محسوس ہو رہی ہوں، اور دل بھر رہا ہو، اور جگر منہ کو آ رہا ہو، اور ذہن پہ تناؤ ہو، تو پھر ہمارے جد حسین کی مجلس میں جا کر گریہ کر لینا، تمہیں پریشانیاں چھوڑ جائیں گی، مشکلات تم سے دور ہو جائیں گی۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اس دروازے پر بیٹھنے والے افراد کا ایک بہت بڑا عنوان یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والے مطمئن ہیں۔ میں یہاں اپنے علاقوں میں بھی جہاں سے میں آیا ہوں، وہاں پر بھی بڑے اجتماعات میں کہتا آ رہا ہوں، یہاں بھی تکرار کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس دروازے پر بیٹھنے والوں کو جو اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں مار کر مضطرب ہے، مر کے مطمئن ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے محمد۔ تمام تر پریشانیوں کے باوجود ایک اطمینان کی سی کیفیت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے میرے محترم سننے والوں، اس سے بڑی کوئی سرمایہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر سے مطمئن ہو، اپنے اندر سے مطمئن ہو۔ لہٰذا آج اس پہلی مجلس میں اپنے تمہیدی بیان کو اس انداز سے آگے بڑھاؤں کہ اس دروازے پر بیٹھنے والوں کو کیا کچھ نہیں ملتا، اس کی ایک طویل فہرست ہے، اس کو گننا مشکل ہے، جن میں موٹی سی بات یہی ہے کہ یہاں ہمیں اطمینان ملتا ہے، یہاں ہمیں علم ملتا ہے، یہاں ہمیں تقویٰ ملتا ہے، یہاں ہمیں احتیاط ملتی ہے، یہاں ہمیں دنیا کی دولت ملتی ہے، یہاں ہمیں شعور ملتا ہے، یہاں ہمیں عرفان ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، جو چیزیں ہمیں یہاں ملتی ہیں، ان میں ایک جو بڑی چیز جو ہمیں یہاں نصیب ہوتی ہے وہ ہے انسانیت۔ نہیں ہو سکتا کہ کوئی رونے کی مشق کرتا ہو اور وہ کسی کو رلاتا ہو۔ توجہ کریے، کیا آپ نے؟ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا میں آپ کو جتنے بھی دہشت پھیلانے والے ملیں گے، جتنے بھی تناؤ بڑھانے والے ملیں گے، جتنے بھی پریشان کرنے والے ملیں گے، وہ سب وہی ہوں گے جو عزاخانے سے دور ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے جی۔ عزاخانے سے قریب رہنے والا کسی کو تنگ نہیں کرتا، عزاخانے سے قریب رہنے والا کبھی کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ ایک سائٹ ہے میرے محترم سننے والے، اگر جا کر دیکھنا چاہیں تو www ریبورن اہل بیت کے نام سے، جی صلوات پڑھیں محمد والے محمد جی۔ اس پہ نئے آنے والے، اس قبیلے میں نئے آنے والے، اس عزاخانے میں نئے حاضری دینے والوں نے اپنے احساسات کا اظہار کیا ہے کہ ہم کیوں اس مکتب کی طرف راغب ہوئے، کیا ہوا کہ ہم حسین کی فرش پہ جا کے بیٹھ گئے، کیا ہوا کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہو گئے، کیا ہوا کہ ہماری فقہ، ہماری سمجھ، ہماری سوچ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ جڑ گئی۔
عزیزان گرامی اس میں بہت ساری انہوں نے باتیں لکھی ہیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. من جملہ بات یہی ہے کہ وہ کوئی اور ہوں گے جو دوسروں کو اپنے گھر سے اور در سے بھگاتے ہوں گے. ہم تو مسجد علیحدہ بناتے ہیں، امام بارگاہ علیحدہ اسی لیے بناتے ہیں. پوری دنیا میں آپ چلے جائیے، حسینیہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، امام باڑہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، امام بارگاہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، عاشور خانہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے، عزا خانہ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے. مختلف زبانوں میں امام بارگاہ کے جو نام ہیں آپ دیکھیے کہ ہر جگہ پیڑ علیحدہ ہے، سندھی میں کہتے ہیں پیڑ، جی پیڑ علیحدہ ہے، مسجد علیحدہ ہے. اور ہر جگہ امام بارگاہ مسجد کے ساتھ ساتھ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ یہ بھی طے کر لیا جائے کہ ان میں لڑائی نہیں ہے آپس میں. مسجد اور امام بارگاہ کا کوئی تناؤ نہیں ہے، ایک دوسرے سے بڑا قریب ان کا تعلق ہے، مینجمنٹ ایک ہے، انتظامیہ ایک ہے، چلانے والے سنبھالنے والے ایک ہیں. مگر یہ دو آپ نے امام بارگاہ دو حال کیوں بنا لیے، دو ڈبل خرچہ کیوں کر لیا؟ سب مسجد بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں، سب مدرسہ بناتے ہیں آپ بھی بناتے ہیں، آپ امام بارگاہ مسجد کیوں بناتے ہیں؟ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے آپ؟ توجہ ہے آپ بات کی؟ آپ مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہال ہے، وہی ساری چیزیں ہیں، ایک برابر میں ایک بہت خوبصورت سی علیحدہ عمارت بناتے ہیں، اس کے برابر میں مسجد بناتے ہیں. آپ نے امام بارگاہ اور مسجد کو علیحدہ علیحدہ کیوں رکھا ہے؟ کراچی میں ایک شاعر تھے جناب علی محمد رزمی، اللہ ان کی مغفرت کرے. میں ننکانہ شریف، ایک شیخ پورہ کے قریب ایک علاقہ ہے ننکانہ صاحب، جی ننکانہ صاحب کا قبر ہے، وہاں مزار ہے، نہیں معلوم قبر ہے یا نہیں، لیکن اتنا ہے کہ ان سے منسوب وہ جگہ ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ آپ ننکانہ جاتے ہیں تو ان کی قبر پر گئے مجلس پڑھتے ہوئے، جب وہاں کا سفر ہوتا ہے. میں نے کہا جی میرا ان سے کیا تعلق، وہ تو ہمارے بھائیوں کا، جی سکھوں کا ادارہ ہے. کہنے لگے کہ نہیں، وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، ننکانہ صاحب جو تھے وہ اہل بیت کے محب تھے، آپ کو جانا چاہیے. تو ہم حضور اسی انداز سے، جو ہمارا انداز ہے پوری دنیا میں پھرنے کا، اسی انداز سے اپنی نشانیوں کے ساتھ جینے کا شوق بھی ہے، جی اپنی علامتوں کے ساتھ رہنے کا شوق ہے. جب آپ کے ملکوں میں جی رات کے 2 بجے کسی مجلس کے اختتام پر کالے کپڑوں میں کچھ لوگ گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ کو کتنے اچھے لگتے ہیں، کہ اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اپنی نشانیوں کو مٹاتے نہیں ہیں، نشانیوں کے ساتھ جیتے ہیں. مرنا سب کو ہے، ہیپیٹائٹس بی میں، ہارٹ اٹیک میں، ایکسیڈنٹ میں، بستر پہ ایڑیاں رگڑ کر. کون ہے جو یہ کہے کہ اس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ کون ہے جو یہ کہہ دے کہ وہ اسے اب قیامت تک جینا ہے؟ مرنا سب کو ہے، حقیقت ہے. بہتر یہ نہیں ہے کہ فرش عزا پر موت آئے، کالے کپڑوں میں موت آئے. امام حسین کے اللہم صلی اللہ علیہ، امام حسین کے غم میں موت آئے، امام حسین کی یاد میں موت آئے. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر اور اسی طرح ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جو معاملات ہیں، ایک بڑی تعداد میں مومنین عزاداری کے عنوان سے اس دنیا سے گئے ہیں، مگر ہمارا مرنے والا کہاں اور حسین پہ مرنے والا کہاں؟ دونوں کے مرنے میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. جی کسی کو ہم یاد رکھتے ہیں، کسی کو پوری قوم یاد رکھتی ہے. تو وہ جو جسے پوری قوم یاد رکھے وہ اگر ہمارا عنوان ہو جائے تو بہت بڑا عنوان ہے. ہم پہنچ گئے اسی اباب قبا کے ساتھ، اسی لباس کے ساتھ ننکانہ صاحب کے مزار پر. روک لیا انہوں نے دروازے پہ، ہمیں کہا ہے تو سکھوں کے علاوہ کوئی اندر نہیں جائے گا. میں نے کہا جی اپنے بڑوں سے جا کے کہیے کہ مسلمانوں میں وہ آئے ہیں جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. جی میرے ساتھ کچھ اور احباب بھی تھے، وہ اندر گیا اور واپس جب آئے تو جتنے ان کے پنڈت تھے وہ سب دروازے پر آ گئے. کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. توجہ کر لیا آپ نے؟ انہوں نے ہمیں اندر لے کر گئے، باقاعدہ قبر پہ ہم نے دیکھا اور پھر ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد واپس ہوئے. کہنے لگے آپ کے لیے دروازہ بند نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے لیے دروازہ کیوں بند نہیں ہے؟ پوری دنیا میں آپ کے لیے دروازہ کیوں بند نہیں ہے؟ آپ کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے غیر مسلموں کی نگاہوں میں؟ جی مختلف مذاہب اور مکاتب کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کے لیے نرم گوشہ کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہے، آپ نے وسعت قلبی کا مظاہرہ دیا ہے، آپ نے سعی صدر کا مظاہرہ کیا ہے، آپ نے دامن پھیلایا ہے، آپ نے آغوش پھیلائی ہے، آپ نے لوگوں کو جگہ دینے کا موقع دیا ہے. مسجد میں جانے کے لیے شرط و شرائط ہیں. ہر شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، ہندو نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا، اور بہت سارے لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے. مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بناؤ، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ امام حسین کا خیمہ ہے، اس کے اندر کسی پر پابندی نہیں ہے.
لہذا امام بارگاہ میں ہر دین اور ہر مکتب کا بیٹھنے والا آنے والا بیٹھ سکتا ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی ہندو کو کہیں کہ امام بارگاہ سے باہر نکلو. مسجد میں نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ وہ بھی بہت سی جگہوں پہ ہمیں نہیں جانے دیتے. دنیا کا دستور ہے، آداب ہے، تہذیب ہے، یہ کوئی تناؤ نہیں ہے. شریعت ہے، اصول ہیں، قوانین ہیں. لیکن امام بارگاہ میں آپ کو اس لیے آپ نے سب کے لیے دروازہ کھولا ہے کہ اگر کوئی ہدایت لینا چاہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے، اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ حق اور سچ کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے حسین کو پہچانے بغیر اللہ کا سجدہ سمجھ میں آ جائے؟ ممکن ہی نہیں ہے. وہ پھر ٹکریں ہوں گی، وہ پھر اٹھک بیٹھک ہوگی، وہ پیسے کا اور وقت کا زیان ہوگا، نماز اور عبادت نہیں ہوگی. اگر نماز اور عبادت کا مفہوم حاصل کرنا ہے تو امام حسین کی معرفت اس کا لازمی جز ہے. اور پھر ویسے بھی اس دروازے پر آپ نے سب کے لیے اپنا دامن کھولا ہے، سب کے لیے اپنی آغوش کو پھیلایا ہے تاکہ وسعت قلبی کا مظاہرہ ہو. اور جناب عباس زیدی نے 2 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں. اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مالک کے مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے. اس دروازے پر مالک امام حسین ہیں، ان کے مہمانوں کا احترام کرنا چاہیے. ایک لمحے میں بھی ذہن میں یہ نہیں آئے کہ یہ برابر میں بیٹھا ہوا ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، کون ہے. یہ حسین کے دروازے پر آ گیا ہے، ہمارا ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں جناب عباس زیدی دوسرے مصرے میں؟ پہلے مصرے میں فرماتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. توجہ کر رہے ہیں؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. اور پھر ایک اور 2 مصروں میں فرماتے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. جی، مختلف مزاج کے لوگ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں. یہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ قریب کرنے کی جگہ ہے. اور میرے محترم سننے والوں، اس عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں سب سے اچھی تصویر آپ کی ہے. سب سے اچھی تصویر آپ کی ہے. لوگوں کی دھندلی تصویریں ہوں گی، آپ کی شفاف تصویر ہے. اس لیے کہ وسعت قلبی کا مظاہرہ ہے، صدر کا مظاہرہ ہے، پیار ہے، محبت ہے. تبرک میں بھی، نیاز نظر میں بھی، جو ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں کچھ الجھنیں ہیں، بڑی بوڑھیوں کی، خواتین کی بنائی ہوئی، اور بعض بزرگوں کی اچھی باتوں کے ساتھ کچھ ملاوٹ کی چیزیں بھی کہ یہ چیز فلاں نہیں کھائے گا اور اس کو فلاں نیاز فلاں نہیں کھائے گا، اور اس کے جو سختیاں بنا دی گئی ہیں اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. توجہ چاہوں گا. جی، خود کھائیں، خود پکائیں، خود کھائیں، یہ کون سا طریقہ ہوا؟ پکائیں آپ، کھلائیں دوسروں کو. جی، سب کے لیے دسترخوان ہونا چاہیے، سب دسترخوان پر آ کر بیٹھیں. اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے تو امام حسین کے نام کا شربت اثر نہیں کرے گا؟ امام حسین کے نام کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. ان چیزوں کے اثرات ہیں، ان چیزوں کے نتیجے ہیں. ایک لقمہ حرام اگر اثر کرتا ہے تو ایک نظر کا لقمہ بھی تو اثر کرے گا. تو اب یہ عزاداری ایک ایسا جامع نظام ہدایت ہے. سن 61 ہجری میں جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد حسین ابن علی نے رکھی تھی، اس کا ایک کیمپس ہی مرکز ہے. پوری دنیا میں اس کے کیمپس بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں اس کے ادارے اور شعبے بنے ہوئے ہیں. یہ مسلسل آپ نے ممبر کیوں سجایا ہوا ہے؟ مسلسل یہ کلاس روم کیوں بنایا ہوا ہے؟ جی، یہ مدرسہ حسینی ہے یا نہیں؟ یہاں آنے والا کچھ لینے آتا ہے نا، اور ہر شخص اپنے مطلب کی چیز لے کر جاتا ہے. عجیب رنگ ہے اس کلاس کا. یہ اسکول والی کلاس نہیں ہے کہ جہاں پر ایک ہی سن کے لوگ آئیں گے، ایک ہی معیار کے لوگ آئیں گے، ایک ہی سوچ کے لوگ آئیں گے، ایک ہی خاندانوں جیسے جی کے لیبر اور ایک معیار کے لوگ آئیں گے. نہیں عزیزان گرامی، یا ککڑی بیچنے والا بھی بیٹھے گا، یا جوتیاں بنانے والا بھی بیٹھے گا، یا جھاڑو دینے والا بھی بیٹھے گا، یا ڈائریکٹر بھی بیٹھے گا، یا وزیر بھی بیٹھے گا، یا سفیر بھی بیٹھے گا، یا جاگیردار بھی بیٹھے گا، یا زمیندار بھی بیٹھے گا. ممکن ہے امام بارگاہ کے باہر وہ ڈرائیور ہو، امام بارگاہ میں اندر آنے کے بعد اسے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا مالک جو جس کا میں ڈرائیور ہوں وہ کہاں ہے. آگے آگے چل رہے ہیں، کوہنی بھی اس کو لگ گئی، جی اس کی جوتی پہ پیر بھی آ گیا. تو نہ اس مالک کو سمجھنا چاہیے کہ میرا ڈرائیور ہے، اور نہ اس ڈرائیور کو سمجھنا چاہیے کہ وہ میرا مالک ہے. اس لیے کہ جیسے ہی حسین کی ریاست میں داخل ہوئے، سب حسین کے نوکر ہیں، سب امام حسین کے نوکر ہیں. اور یہاں ایک خاص تربیت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ ہے
بشریت کی اور انسانیت کے فروغ کی تربیت. سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز بری لگتی ہے، توجہ چاہوں گا، اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز بری لگتی ہے وہ ہے تکبر. وہ بہت ساری چیزوں کو معاف کرنے کو تیار ہے مگر تکبر اسے اچھا نہیں لگتا. الکبر ردائی، تکبر میری رضا ہے. جس نے تکبر اپنایا اس نے میری رضا میں ہاتھ ڈالا. حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تکبر میری رضا ہے، تکبر میرے کپڑے ہیں، تکبر میری اوڑھنی ہے، میں تکبر اپنے لباس کے طور پر لیتا ہوں. لہذا اللہ کو متکبر کوئی پسند نہیں ہے. کیا کریں کہ تکبر مٹے؟ انسان ہے، اس کے ذہن میں وسوسے آ سکتے ہیں، دنیا کی رنگینیاں اس کے اوپر اثر دکھا سکتی ہیں، یہ چاشنیاں، یہ لذتیں اس کے اوپر اثر کر سکتی ہیں. کیا کریں کہ تکبر مٹے؟ کیا کریں کہ یہ وائرس نہ آنے پائے؟ کیا کریں کہ یہ جراثیم ہم تک نہ پہنچیں؟ وہ اینٹی بیکٹیریا ہے کیا؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، اس میں سے ایک بہترین ذریعہ ہے یہ فرش اعضا. اس فرش اعضا پر بیٹھنے والے کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا تکبر مٹ جاتا ہے، اس کی میں مٹ جاتی ہے، اس کی انا مٹ جاتی ہے. لہذا آیت اللہ جعفر شوستری نے 14 فضائل لکھے ہیں فرش اعضا کے. میں پہلی مجلس سے تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں. 14 فضائل لکھے ہیں اس فرش اعضا کے. ان میں سے ایک فضیلت یہ لکھی ہے کہ یہ فرش اعضا نہیں ہے، میدان عرفات ہے. اللہ اکبر، یہ فرش اعضا نہیں، میدان عرفات ہے. جو کام میدان عرفات کرتا ہے نا حج کے موقع پر، وہی کام یہ فرش اعضا کرتی ہے. میدان عرفات کا کام کیا ہے؟ انسان کو اس کی حقیقت دکھانا اور اللہ کا عرفان بڑھانا. کیوں ہم صحرا کے اندر صاحبان صحت اور صاحبان ثروت، 2 لوگ جاتے ہیں نا وہاں. کون لوگ جاتے ہیں وہاں پر؟ صاحبان صحت اور صاحبان ثروت. اور معاشرے کے سب سے زیادہ مفید لوگ بھی یہی ہیں، سب سے زیادہ خطرناک بھی یہی ہیں. جی، معاشرے میں سب سے زیادہ فساد بھی صاحبان صحت اور ثروت سے ہے، اور معاشرے کی خدمت بھی سب سے زیادہ صاحبان صحت اور صاحبان ثروت سے ہے. جن کی صحت اچھی ہے وہی خوبیوں کا سبب بھی ہیں، وہی برائیوں کا سبب بھی ہیں. اور جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہی خوبیوں کا سبب بھی ہیں، وہی برائیوں کا سبب بھی ہیں. اللہ نے انہی لوگوں کو مکے بلا کر انسان بنا دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سات 8 حج کرنے کی توفیق ہوئی ہمیں. ہمارے ساتھ ایک وزیر تھے، ایک سال تو وہ مزدلفہ بیٹھے ہوئے کنکریاں بین رہے تھے. جی، ایک چھوٹی سی ڈنڈی انہوں نے کہیں سے اٹھا لی تھی اور کنکریاں چن رہے تھے جی رمی جمرات کے لیے. تو میں ان کے قریب جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیسا لگ رہا ہے آپ کو، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو کہنے لگے کہ اللہ ناک رگڑوا رہا ہے، اللہ ذلیل کر رہا ہے ہمیں، ہماری حیثیت. ہم وہاں 15 20 گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلتے ہیں، یہ تو کام اب بچے بھی نہیں کرتے جو اللہ ہم سے کروا رہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کیا ہے وہ انسان بنا، انسان کی فطرت کی طرف سے پلٹانا. جیسے تھے ایسے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. جیسا ہم نے بنا کر بھیجا تھا ویسے ہی ہو جاؤ کچھ دیر کے لیے. ہم نے تمہیں صحیح و سالم بنایا تھا، فطرت سلیم پر بنایا تھا، سچا بنایا تھا، اچھا بنایا تھا. تم یہاں آ کر بھٹک گئے ہو، بہک گئے ہو، پلٹ آؤ اسی طرف جیسے ہم نے تمہیں بنایا تھا. اب وہ مفہوم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ حضرات نے. تو میدان عرفات کا کام بھی یہی ہے کہ انسان کا عرفان بڑھائے، انسان کو اپنی طرف توجہ دلائے. عزیزان گرامی، کوئی شخص آپ کو متکبر نہیں ملے گا الا یہ کہ وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے. توجہ ہے؟ کوئی دنیا میں آپ کو متکبر نہیں ملے گا. جو بھی آپ کے عزیزوں میں، ملنے والوں میں، پڑوسیوں میں، دوستوں میں، آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے احباب میں کوئی اگر آپ کو ملے جو متکبر ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اس پہ غور کریں. وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو بھول گیا ہے. جی، جو اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ متکبر نہیں ہوتا. وہ دنیا کا بادشاہ ہو جائے، وہ مملکتوں کا سربراہ بن جائے، مگر وہ متکبر نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے. بس اللہ یہی تو کرواتا ہے، بار بار ہمیں اپنی یاد دلاتا ہے. یہ منی کیا ہے، یہ عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، مجلس اعزا کیا ہے، جلوس کیا ہے، یہ ماتم کیا ہے، یہ حلقے کیا ہیں. جی، یہ فلسفہ عزاداری اور فلسفہ حج، یہ دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے سب سے بڑے اجتماع یا مکے میں ہوتے ہیں یا کربلا میں ہوتے ہیں.
صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. جی یا مکے میں ہے سب سے زیادہ تعداد آنے والوں کی مکے میں لوگ پہنچتے ہیں یا کربلا میں پہنچتے ہیں. البتہ میں مقایسہ نہیں کرتا کہ وہاں کم ہے اور وہاں زیادہ ہیں. وہ بھی حسین کا اجتماع ہے, یہ بھی اللہ کا اجتماع ہے. مکہ حسین کا اجتماع ہے اور کربلا اللہ کا اجتماع ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. بے ادبی ہے اگر ہم مقایسہ کریں کہ وہاں کم ہے اور وہاں زیادہ ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ دونوں عشق کی وادیاں ہیں, دونوں عاشقوں کی وادیاں ہیں, دونوں دیوانوں کی وادیاں ہیں. اگر آپ کے شہر میں, آپ کی گلی میں, آپ کے محلے کی گلی میں کوئی شخص کسی دیوار کو پتھر مار رہا ہو تو سارا محلہ کہے گا نا پاگل ہو گئے. چاہے کتنے ہی معتبر ہوں, اگر دیوار کو کوئی پتھر مارے کھڑا ہو کر تو سارا محلہ کہے گا پاگل ہو گئے. اور سارے معتبر لوگ مینا میں جا کر دیوار کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں. جنہیں ہماری باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں دیواروں پہ پتھر مارنا کیسے سمجھ میں آتا ہے. جی وہ بھی عشق کی وادی ہے, یہ بھی عشق کی وادی ہے. توجہ کریں. اللہم صل علی محمد و علی محمد. عشق کی وادیوں کا نصاب کچھ اور ہوتا ہے. عشق کی وادیوں کا نصاب کتابوں میں نہیں ملتا, عاشقوں سے ملتا ہے, اور اولیاء الہی سے ملتا ہے, عرفاء سے ملتا ہے, صاحبان کشف اور شہود سے عشق کی وادیوں کا نصاب ملتا ہے. عزیزان گرامی, اس کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے, بہت کچھ دینا پڑتا ہے. تو فرما رہے ہیں آیت اللہ جعفر شوستری کہ یہ فرش ازا عرفات ہے. میدان عرفات میں جو کام میدان عرفات کا ہے وہی فرش ازا کا کام ہے. جو مزدلفہ کا کام ہے, فرماتے ہیں مزدلفہ ہے یہ فرش ازا. یہاں سے کنکر بیننے, بھئی مزدلفہ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ کنکر بینتے ہیں نا کہیں اور جا کر مارنے کے لیے. کوئی ایک جگہ تو ہو جہاں سے ہم کنکر بینے اور کہیں جا کر ماریں. اب بت تو ہم اپنے آفس میں چھوڑ آئے, بت تو ہم اپنے گھر میں چھوڑ آئے, بت تو ہم اپنے اداروں میں چھوڑ آئے, اپنے خاندانوں میں چھوڑ آئے. کنکر کہاں سے لائیں جو مارنے کے قابل ہوں؟ اور ہر کنکر بھی نہیں مارا جاتا ان بتوں کو. جی اینٹ نہیں مار سکیں گے آپ, جوتی نہیں مار سکیں گے آپ انہیں, ہر پتھر اسے نہیں مار سکیں گے. کنکر بھی خاص ہی ہوگا اور خاص جگہ سے ہی ملے گا. اللہ اکبر. شیطان کو مارنے کے لیے ہر کنکر میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ اسے مارا جائے. اگر ہمیں اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے تو کنکر فرش ازا سے بیننا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. توجہ کرنا. اللہم صل علی محمد و علی محمد. لہذا فرماتے ہیں یہ فرش ازائے حسین ہے یا مزدلفہ ہے جہاں سے کنکر بیننے ہیں. کیوں ساتھ ساتھ ہی مارنے ہیں؟ کیوں تعداد ساتھ کی ہے؟ اس لیے کہ آپ کی زندگی کے اندر ہفتے کی تعداد, ہفتے کے دنوں کی تعداد ساتھ ہے, تاکہ آپ ہر دن کا محاسبہ اپنے ساتھ رکھیں. اور عزیزان گرامی پھر فرماتے ہیں کہ یہ میدان منا ہے, سرزمین منا اور سرزمین فرش ازا. یہ در حقیقت ایک منا ہے, قربانی کی جگہ ہے. منا یعنی قربانی کی جگہ, قربان گاہ کو منا کہتے ہیں. اور بات ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں یا سیاست کی راہ میں قربانی دیں جو اس دفعہ ہوا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ میری طرف ہے آپ رات کی. تو سرزمین منا یعنی قربانی کی جگہ. حضرت ابراہیم نے ایک جگہ بنائی, ایک جگہ کا انتخاب کیا جہاں قربانی دیں جا کر. اور قربانی بھی چھوٹی نہیں, عزیز ترین وجود کی قربانی ہوگی. یہ فرش ازا بھی قربان گاہ ہے. لہذا آپ دیکھیں مسلسل فرش ازا پر بیٹھنے والوں کو قربان کیا جا رہا ہے, مسلسل مارا جا رہا ہے, مسلسل شہادتوں کا سلسلہ ہے. اور عزیزان گرامی جو قربان گاہ آ کر واپس چلا جائے وہ کم سے کم ذبیح اللہ ہوتا ہے. اگر اسے شہادت کا درجہ نہ بھی ملے تب بھی اسے شہید کہا جاتا ہے, اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا کہا جاتا ہے. جملہ دے رہا ہوں آپ کی محترم سماعتوں کے لیے. حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر ذبیح اللہ کہلائے. حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے مگر ذبیح اللہ کہلائے. میرے مولا علی بچپن سے نبی کے بستر پر سو کر قربان ہو رہے ہیں.
اگر 21 رمضان کو علی شہید نہیں ہوتے تب بھی شہید کہلاتے، اس لیے کہ قربانی دے چکے اپنی۔ یہ سرزمین منا ہے جسے فرش عزا کہا جاتا ہے، قربانی کے لیے تیاری۔ ہر شخص کو مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر شخص کو اپنی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طرح اس سرزمین کا ایک عنوان ہے انہو قبۃ الحسین۔ جعفر شوستری فرماتے ہیں یہ امام حسین کے جہاں مجلس ہوتی ہے، جتنا مجمع مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، اتنا ایریا، اتنا علاقہ، یہ قبۃ الحسین ہے، حسین کی ایک قبر کا گنبد ہے۔ وہ جو فضیلتیں گنبد حسینی کی ہیں وہی فضیلتیں فرش عزا کی ہیں۔ گنبد حسینی کی کیا فضیلت ہے؟ گنبد حسینی کی یہ فضیلت ہے کہ اگر اس کے نیچے 3 دعائیں مانگی جائیں، مانگیں آپ جتنا چاہیں، مگر 3 دعائیں ایسی مانگ لیں جو اساسی دعائیں ہوں، تو 3 دعائیں وہاں قبول ہوتی ہیں۔ گنبد حسینی کے نیچے 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب سمجھدار انسان ہے کہ وہ مانگے کہ جو اصلی چیزیں ہوں، ٹرانسفر، ویزا، تنخواہ، جی گریڈ، یہ چھوٹی چیزیں چھوٹے لوگوں سے نہیں مانگی جاتی ہیں، بڑے لوگوں سے نہیں مانگی جاتی ہیں۔ جی یہ تو کوئی چلتا پھرتا فقیر بھی دعا کرے گا تو ہو جائے گا۔ اگر توجہ کر رہے ہیں آپ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اگر امام حسین سے مانگنا ہے تو شفاعت مانگیے، اگر امام حسین سے مانگنا ہے تو قبر کی تنہائی کی دوری مانگیں، آخرت مانگی جائے، اساسی چیزیں مانگی جائیں۔ اور 3 دعاؤں میں ایک دعا ضرور امام حسین کے گنبد کے نیچے ضرور مانگیں، وہ ہے امام کا ظہور۔ اصلی دعاؤں میں سے ایک دعا، ہر اہم ترین دعاؤں میں پہلی دعا امام کا ظہور۔ بڑے مسائل ہیں ظہور کے نہ ہونے کی وجہ سے، بڑی مشکلات ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، مسلسل پریشانیاں پڑ رہی ہیں۔ ظہور کے غیبت کے مصائب بڑھتے جا رہے ہیں، غیبت کے مصائب اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بات اتنی ہو رہی ہے کہ یہ ہے قبۃ الحسین، یہاں دعائیں قبول ہوں گی۔ اور امام حسین کے گنبد کی ایک کیفیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کے نیچے چلے گئے تو ایسا سمجھیں جیسے اپنے وطن میں آ گئے ہوں۔ لہٰذا ایک دن کے لیے بھی جا رہے ہیں تو نماز پوری پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگر امام کے مزار کے اندر چلے گئے ہیں اور خاص اس جگہ پر، تو آپ اگر ایک دن کے لیے بھی گئے ہیں تو اسے اپنی جگہ سمجھیں۔ یہ پوری نماز کیوں پڑھیں؟ بات تو ان کی ہو رہی ہے نا کہ جو نماز کا شوق رکھتے ہیں، یہ پوری نماز کیوں پڑھیں؟ پوری نماز پڑھنے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں پوری نماز پڑھتے ہیں، جہاں اپنائیت محسوس کرتے ہیں وہاں پوری نماز پڑھتے ہیں، جہاں اجنبیت محسوس کرتے ہیں وہاں پوری نماز نہیں پڑھتے، جہاں آپ انس محسوس کرتے ہیں وہاں پوری نماز پڑھتے ہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں تم میرے گھر آ گئے ہو، تم اجنبی کب ہو؟ تم اپنے وطن میں آئے ہو، تم اپنے مرکز میں آئے ہو، تم اپنے گھر میں آئے ہو۔ عزیزان گرامی، اسی طرح فرش امام حسین، فرش عزائے حسین ابن علی ہماری اپنائیت کی جگہ ہے۔ ہمیں اتنا آرام اپنے گھر میں شاید نہیں ملتا جتنا فرش عزا پر ملتا ہے، جتنا اس مجلس عزا اور اس فرش عزا کے عظیم فلسفوں میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ یہاں آنے والا کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ اگر یہاں بچہ بیٹھا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائے گا، ڈاکٹر بیٹھا ہے، انجینئر بیٹھا ہے، اس فرش سے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائے گا۔ ایک ایسی کلاس ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں آنے والا ہر شخص اپنے مطلب کی بات لے کر جائے گا، اپنے مقصد کی بات لے کر جائے گا۔ کم سے کم جس کو کہیے کہ فضیلت کی بات جو اس جگہ سے ملے گی وہ ہے اطمینان قلب۔ جی کچھ بھی نہیں ملا بھائی، کچھ نہیں ملا، مولانا نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کیا پڑھ رہے تھے جی؟ کم سے کم یہ ملا کہ ہم وہاں سے مطمئن اٹھے ہیں، 2 آنسو بہا لیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہمارا دل کا بوجھ اتر گیا، غم دنیا سے نجات مل گئی، ہمیں امام حسین کا غم جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، لہٰذا اس مجلس عزا کے حوالے سے اور اس دروازے پر بیٹھنے کے حوالے سے میری آرائز تھے کہ اس سے بہتر جگہ نہیں ہے، اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ اور اس جگہ پر بیٹھنے والے کو اللہ نے ایک فضیلت عطا کی ہے، اور وہ فضیلت ہے علم کی فضیلت۔ یہ ممبر علم عام کرنے کی جگہ ہے، شعور بڑھانے کی جگہ ہے۔ اگر کبھی کسی اسکول کی تعلیم اچھی نہ ہو تو اسکول بند نہیں کرتے، ٹیچر بدلتے ہیں۔ ٹیچر بدل دیجئے، معلم بدل دیجئے، مدرس بدل دیجئے، اسکول بند نہیں ہوگا، عزاداری بند نہیں ہوگی، امام بارگاہ بند نہیں ہوگا، خطیب بدل دیں گے آپ۔
خطیب بدلا جا سکتا ہے، یہ نظام ویسے ہی چلتا رہے گا، اور نہ جانے کب سے چل رہا ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ ہم تو اس عزاداری کے درمیان ایک خدمت گزار کے طور پر آئے ہیں۔ یہ عزاداری میرے عزیزو ایک بہت بڑا عنوان نصرت دین ہے، دین کی نصرت کا ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ معاشرہ اگر اچھا انسان نہیں بنا پا رہا ہے کوئی ادارہ، تو پھر وہ ادارہ نہیں ہے، اور اگر کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی ادارہ، کوئی ریاست، کوئی حکومت اگر اپنے شہریوں کو اچھا انسان بنا رہے ہیں تو وہ کامیاب نظام ہے، جو بھی نظام ہو۔ اور الحمدللہ اس نظام امام حسین سے ایک جو نعمت ہمیں حاصل ہو رہی ہے وہ بہتر انسان ہونے کی حاصل ہو رہی ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ حضرات بھی اپنی اپنی جگہ جو اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں وہ ایک اچھے انسان ہونے کی علامت ہے، اور پوری دنیا میں اسی انداز سے انسانیت کے فروغ میں آپ کی تصویر بہت اچھی ہے۔ اور یہ سارا کام ہو کیوں رہا ہے؟ کیا محنت اور مشقت کا سبب کیا ہے؟ اتنی زحمتوں کا، اتنے خرچوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے کلمے کو عام کرنا، اعلاء کلمت اللہ، اقامہ شعار دین، دینی اقدار کو پروان چڑھانا اور اللہ کے کلمے کو عام کرنا۔ یہ کام ہمارا نہیں تھا، یہ پیغمبر کا کام ہے۔ پیغمبر نے ایک اعلان کیا جو اعلان نبوت ہے، اور اپنے اعلان نبوت کے ساتھ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ پیغمبر نے کام شروع کیا تھا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم پیغمبر کے کام کے اندر ایک جوتی سیدھی کرنے والوں میں سے شمار ہو جائیں تو بڑا کام ہوگا، بڑی فضیلت ہوگی۔ اگر ہم ایک بڑے وجود کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھ دیں تو یہ اس سے بڑھ کر کوئی خدمت نہیں ہوگی۔ اصل کام پیغمبر کا ہے، اصل ذمہ داری پیغمبر کی ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج بھی پیغمبر کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت باقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کا ہدف اور مقصد ابھی سلسلہ پا رہا ہے، منزل تلاش کر رہا ہے۔ ایک منزل تک یہ نبی کے جد و جہد کو پہنچانا ہے، اور وہ منزل ہے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا قیام۔ وہ منزل ہے کہ ہر چپے چپے پر، دنیا کے ہر ذرے ذرے پر عدل کی آواز بلند ہو، انصاف پکار پکار کر کہے کہ میں تمہیں گلے لگانے کو تیار ہوں۔ لوگ فقیر کو ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو رہے ہوں کہ فقیر کوئی مل جائے تو اسے صدقہ دے دیا جائے، کہیں ظلم نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کہیں پریشانیاں نہ ہوں۔ یہ ہے ہدف بعثت پیغمبر اکرم۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم عدل کو دنیا میں نافذ کر سکیں۔ کیوں شہید ہوئے ہیں امام حسین؟ تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف کو نافذ کیا جا سکے۔ قتل علی لشدت عدالت، علی کیوں مارے گئے؟ شدت عدالت کی وجہ سے مارے گئے۔ مولا کائنات کی شہادت کا سبب اور آپ کے اتنے طویل اور حسین خطبات کے وجہ نزول وہ بھی عدالت کا عنوان ہے، وہ بھی عدل کا عنوان ہے۔ تو ہماری سب کی جدوجہد یہ ہے کہ کسی طرح سے عدل کا نفاذ پوری کائنات پر ہو جائے، پوری دنیا پر ہو جائے، ہمارے اوپر ہو جائے، ہمارے گھر پر ہو جائے، ہمارے شہر میں ہو جائے، ہمارے ملک میں ہو جائے، اس روئے زمین پر ہو جائے۔ اس کی جدوجہد ہے جس کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ ایک تحریک ہے، ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ حسین ابن علی ظلم کے خلاف اٹھنے والے وجود کو کہا جاتا ہے، اور ظلم کی ضد جو ہے وہ عدل ہے۔ میرے مولا عدل کا پرچار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے مولا چاہتے یہ ہیں کہ معاشرے میں عدل نافذ ہو جائے، ایک ظالم کا خاتمہ یعنی عادل کی حکومت۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور یہی جد و جہد جو امام حسین نے شروع کی تھی، اور امام حسین نے اس کا آخری عنوان قرار دیا کہ اس عنوان کو یاد رکھو تو امید رکھنا کہ معاشرے میں عدل نافذ ہو سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا میرے مولا امام رضا علیہ السلام سے، مولا آپ کربلا کی یاد پر اتنی زیادہ تاکید کیوں فرماتے ہیں؟ کیوں فرماتے ہیں کہ کربلا کو یاد رکھو؟ ہر امام معصوم نے اپنے گھر میں عشرہ کیا ہے، ہر امام معصوم نے گریہ اور مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے۔ شاعروں سے کہتے تھے کہ مرثیہ کہہ کر لائیں، اور انہیں سکے اور انہیں نذورات سے نوازتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ حسین کی مرثیے کو بیان کرو۔ گریہ ہوتا تھا، مجلس ہوتی تھی، عزاداری ہر امام معصوم نے عزاداری کی تقویت پہنچائی ہے۔ تو ایک شخص نے امام رضا سے پوچھ لیا، مولا آپ عزاداری کو اتنا کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ کیوں حسین کی عزاداری کا اتنا خیال ہے آپ کو؟ فرمانے لگے کہ اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی ہے، اگر غدیر کو نہ بھلایا گیا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی۔
کیونکہ غدیر کو بھلا دیا گیا تو کربلا کی نوبت آ گئی. اب اگر تم نے کربلا بھی بھلا دی تو پھر اور کربلا ہونے والی نہیں ہے. تمہارا دین اگر اب محفوظ رہے گا تو کربلا سے رہے گا. تمہیں اگر اپنے آپ کو سنبھالنا ہے تو کربلا سے سنبھال پاؤ گے. اس سے بہتر کوئی نظام ہدایت نہیں ہے عزیزان گرامی جسے فرش عزا امام حسین کہا جاتا ہے. مسلسل ایک علم کی بارش ہے، مسلسل ایک جد و جہد ہے جو امام حسین کے نام پر پوری دنیا میں نافذ ہے. متوجہ کر رہے ہیں آپ اپنے حلیوں سے، اپنے طریقوں سے، اپنے انداز سے، اپنی روش سے، اپنے رویوں سے، اور پوری دنیا توجہ کر رہی ہے. ہم میں کمی نہیں ہو رہی، مسلسل اضافہ ہے، مسلسل امام حسین کے چاہنے والوں میں اضافہ ہے. اور یہ بھی طے ہے کہ صرف شیعہ امام حسین کی عزاداری نہیں کر رہے. توجہ ہے، امام حسین کے عزادار صرف شیعہ نہیں ہے، امام حسین کے عزادار ہر بیدار ضمیر ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ، ہر بیدار ضمیر امام حسین کا عزادار ہے. خود مارا تھا، خود رو رہے ہیں، بڑوں نے مارا تھا، اولادیں رو رہی ہیں. جی میں تو سید ہوں، میرے بزرگ تو مدینے سے آئے، کوفے سے تو نہیں آئے. جی افریقہ کے جو سیاہ پوش ماتم کر رہے ہیں کیا وہ کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ یہ جو انگریز ماتم کر رہے ہیں اب اس وقت، یہ جو مسیحی ماتم کر رہے ہیں، جو ہندو پاکستان میں ہندوستان کے اندر ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، کیا یہ کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ کوفے والوں نے اگر مارا تھا اور اب کوئی اور رو رہا ہے تو کیا سارے کوفے والوں کی اولادیں ہیں؟ امام حسین کی عزاداری تو اتنی وسیع ہو چکی ہے، جتنے بھی لوگ ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، سب وہ کوفے والوں کی اولادیں ہیں کہ بزرگوں نے مارا تھا اولادیں رو رہی ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، ہم تو ایک فیصلہ کر چکے ہیں کہ جس نے بھی حسین کو مارا ہے اگر اس سے ہمارا کوئی رنگ و بو ملتا ہے تو ہم لعنت بھیج کے تعلق توڑتے ہیں. توجہ کر، توجہ ہے. اللہم صلی علی محمد. اگر کوئی رنگ و بو ہماری طرح تھا ان کا تو ہم لعنت بھیج کر حسین کے قاتلوں پر اپنا تعلق توڑتے ہیں. تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم بھی لعنت بھیجو. لعنت نہ بھیجنا بتا رہا ہے کہ شاید کوئی تعلق تمہارا ہی بنتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں؟ اس سے بلند صلوات دیا کریں نبی کے اوپر. توجہ کر لیا آپ حضرات نے؟ تو عزیزان گرامی یہ جو نظام پوری دنیا میں اس وقت نافذ ہے، بڑھتا جا رہا ہے امام حسین کا ذکر، بڑھتا جا رہا ہے امام حسین کا ذکر. میں نے اپنی آنکھوں سے لاہور میں 2000 ماتمی دیکھے ہیں جو عیسائی ہیں. ان کا ماتمی دستہ آتا ہے ماڈل ٹاؤن کے عاشورہ کے جلوس میں، 2000 مسیحی ماتم کرتے ہوئے. جی جوزف کالونی میں جب یہ جلایا اس کالونی کو تو ہم گئے کچھ امداد لے کر، کیونکہ اسی لباس میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں پھروں جہاں تک ممکن ہے. خاص طور پہ اپنے وطن میں تو کوئی ایئرپورٹ نہیں چھوڑا جہاں اسی لباس میں پھر رہا ہوں. جی اور اس کے فائدے ہیں، اس کے نتیجے ہیں. وہ ایک قبا قبا گزرتی ہوئی دیکھ کر لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں شیعہ بھی رہتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں نا آپ؟ اور بارہا ہوا برابر میں کوئی نہ کوئی صاحب آ کے بیٹھ گئے سوال کرنے ہیں آپ سے. میں نے کہا بھائی ہم پہن کے اس لیے پھر رہے ہیں کہ آپ سوال کر لیں ہم سے. ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جی توجہ ہے. ان کا 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا کیا تعلق بکری سے؟ بھائی صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پہ. توجہ کر رہے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو عزیزان گرامی یہاں در حقیقت امام حسین کی عزاداری اور امام حسین کا ذکر اتنا عام ہو چکا ہے. جب ہم گئے جوزف کالونی میں تو انہوں نے مسیحیوں نے ہمیں دیکھ کر ایک نعرہ لایا، یسوع حسین زندہ باد، یسوع حسین زندہ باد. حضرت عیسیٰ کو بھی کہہ رہے ہیں زندہ باد، امام حسین کو بھی کہہ رہے ہیں یسوع حسین زندہ باد. جی کہ حسین والے آئے ہیں، حسین والے آئے ہیں. امام حسین کا ذکر ہندو 85 میں دیکھ چکا ہوں پیڑ سندھ کے اندر، 200 سال پرانے پیڑ ہیں، علم لگے ہوئے ہیں 200 سال پرانے جو ہندوؤں نے لگائے ہوئے ہیں. اور روز عاشورہ وہ جھولا نکالتے ہیں حضرت علی اصغر کا. روز عاشور ہندو امام حضرت علی اصغر کا جھولا نکالتے ہیں. ایک ہمارے دوست، مجھے معاف کیجئے گا میں تمہیدی بیان سے آج کی مجلس کو مکمل کروں گا، ایک ہمارے دوست عالم دین فرمانے لگے کہ مجھے میرے استاد نے مدرسے سے بھیج دیا کہ جاؤ فلاں علاقے میں عشرہ پڑھ کر آؤ. تو 9 محرم تک 5 آدمی مجلس میں آ رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ مولانا ہمیں ہمارے استاد نے کہاں بھیج دیا، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں سننے والا. اور کہنے لگے جب روز عاشورہ میں اسی جگہ پر گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ رش ہے، مجمع ہے.
ہندو عورتیں ہیں، ہندو مرد ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ سب مجلس کرنے آئے، پڑھیے مجلس، یہ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں۔ اور کہا جی حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھیں گے آپ آج؟ تو میں نے جب حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھے تو مصائب کے درمیان ہندو عورتوں میں درمیان سے جھولا اٹھایا گیا ہے، اور پھر اس پہ وہ ماتم کرتی رہیں بہت دیر تک۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہندوستان میں تو بہت مثالیں ہیں اس کی، اور خاص طور پر ان کے علاقوں میں ایک 500 آبادیوں پر، 800 گھروں کی آبادیوں پر آبادی پر مشتمل ایک ہندو آبادی، غریب تھے، مسکین تھے بیچارے، ان کو کچھ لوگوں نے جا کے مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا ان کو، اور جب ان کو امداد دینے کے لیے بڑی ان کے کوئی ٹیم آئی، بڑے ان کے سربراہ آئے ان کو کچھ پیسے ویسے پہنچانے کے لیے، تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا جی یہ اس آبادی کو تم نے جو ہے وہ اس طرف لے کر آئے ہو، تو ان سے پوچھو یہ کیا لگا ہوا ہے؟ علم لگا ہوا تھا۔ ان سے پوچھا یہ کیا لگایا ہوا ہے؟ کہا یہ حضرت عباس کا علم ہے۔ کہا تم تو مسلمان نہیں ہو، تم حضرت عباس کا علم کیوں لگا رہے ہو؟ کہا ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے حضرت عباس کا علم دیا ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں تو یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جی اللہم صلی علی محمد۔ تو کہنے لگے ہم آپ کو امداد آئندہ نہیں دیں گے مگر یہ کہ یہ علم اتار دیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون جب کریں گے جب یہ علم اترے گا۔ تو انہوں ہندوؤں نے جو جملہ کہا ہے وہ سننے کا ہے، ان کے بڑوں نے جو جملہ کہا، میں اس آبادی میں میرا آنا جانا ہے، یعنی مختلف امور کے حوالے سے ایک اسکول بنایا اور یہ وہ، میں نے ان سے، انہوں نے جملہ بتایا، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے جواب دیا کہ ہم علم نہیں اتاریں گے، ہم اسلام چھوڑ دیں گے، ہم کلمہ چھوڑ دیں گے آپ کا، ہم علم نہیں اتاریں گے۔ کون سی چیز ہے جس نے لوگوں کو اسلام تک پہنچایا ہے؟ علم بہت بڑا کام کر رہا ہے اس بر صغیر میں، خاص طور پر اس بر صغیر میں بہت اس نے کام کیا ہے، لوگوں کو بھٹکنے سے بچایا ہے، واپس پلٹایا ہے۔ کوئی ایک نشانی ہاتھ میں لے رکھو، آج نہیں کل پلٹ کر آ جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ پلٹے ہیں اس وجہ سے کہ بھئی یہ علم کیا مطلب ہے، یہ پنجہ کیا ہے، ہمارے دادا کا نکلا، ہم تو سب فلاں ہیں، ہم تو فلاں مکتب سے ہمارا تعلق ہے، مگر ہمارے بزرگوں کے ہاں سے 8 محرم کو علم نکلتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ، اب آپ کا کام ہے نا، میرا کام ہے جی، اب آئندہ والوں کا کام ہے کہ ان کو اور بہتر توجہ دلائیں۔ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس دروازے پر بیٹھا ہو اور وہ بہتر نہ ہو، ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ بہتر ہو جائیں گے۔ میں بہت زیادہ متکبر نہیں ہوں، اور اگرچہ ہوں بھی اس حوالے سے کہ سب سے اچھی قوم ہماری قوم ہے۔ کون کہتا ہے ہمارے یہاں نمازی نہیں ہے؟ ہمارے یہاں سب سے زیادہ نمازی ہیں جی، دوسروں سے زیادہ ہمارے یہاں نمازی ہیں، دوسروں سے زیادہ ہمارے یہاں روزہ دار ہیں، دوسروں سے زیادہ ہمارے حاجی ہیں، دوسروں سے زیادہ ہمارے زکوٰۃ اور خمس دی جاتی ہے جی۔ کردار میں بھی، انسانیت میں بھی سب سے آگے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے ہمیں اچھا انسان بنانے کی طرف راغب کیا ہے؟ وہ خود ذکر حسین ہے۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ علامتیں ہیں۔ حضرت آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں خبردار ان نشانیوں کو نہیں چھوڑ دینا، یہ پنجہ، یہ علم، یہ تابوت، یہ چیزیں یہ ہمیں جوڑتی ہیں، واپس پلٹاتی ہیں۔ سنتی عزاداری مناؤ، سنتی روایتی عزاداری۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں نبی کے طرف۔ عزیزان گرامی، یہ جگہ ہمیں محفوظ رکھنے کی جگہ ہے، ہمارے عقیدے کا تحفظ، ہمارے کردار کی ضمانت اگر کوئی ہے تو وہ یہ فرش عزا ہے۔ تشیع اگر آج یہاں تک پہنچی ہے تو وہ عزاداری سے پہنچی ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ امام حسین کے نام سے ہے، امام حسین کے ذکر سے ہے۔ خاص طور پر یہ مکتب اہل بیت، یہ ہم تک اگر پہنچا ہے، کن مشکلات سے ہو کر پہنچا ہے اس کا اندازہ تاریخ پڑھے بغیر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اس دور میں آئے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ جو پریشانیاں محسوس کی جاتی ہیں اور بعض اوقات کچھ رکاوٹیں محسوس کی جاتی ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ کوئی پریشانی نہیں ہے ماضی کی پریشانیوں کی نسبت۔ عزیزان گرامی، مگر اس عزاداری کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہی عزاداری ہے جو ہمیں امانت کے طور پر محفوظ رکھنی ہے، اور اسی امانت کو صاحب تک لوٹانا ہے۔ اور صاحب کون ہے؟ وہی جو امام حسین کا فرزند ہے، جن کی ہاتھ سے پوری دنیا میں عدل و انصاف کا نفاذ ہوگا۔ تو اصلی کام، میں اپنے مضمون کو آپ کے حوالے کر دوں تاکہ کل سے مضمون پر بات ہو، اصلی کام ہے پیغمبر کا۔ پیغمبر اکرم کو اللہ نے اپنی وحدانیت کے فروغ کے لیے، اور نبی کا کلمہ، نبی نے اپنی اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو جہالت سے نکال کر جی ہدایت کی طرف راغب کیا، اور انسان کو بہتر انسان، اور بہتر انسان کو انسان کامل، اور انسان کامل کو انسان اکمل بنانے کا سفر ہے۔ توجہ کر لی نا آپ نے؟
بعض وہ ہیں جو انسان نما ہیں، بعض ہیں انسان کامل، بعض ہیں انسان اکمل. یہ سفر ہے انسان ہونے کا. ہر انسان ایک جیسا انسان نہیں ہے. ہر انسان دیکھنے میں جو آ رہا ہے وہ انسان نہیں ہے. بہت سارے لوگ دیکھنے میں تو آ رہے ہیں کہ انسان ہیں، حقیقت میں جانور ہیں. جی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ جانور ہیں، جانوروں سے پستر ہیں. اللہ نے اسی انسان کو کہا ہے جو ہمارے حلیے والا ہے، یہی دو آنکھوں والا، یہی دو ہاتھ پیروں والا. جسے اللہ کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں، جانوروں سے پستر ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، خبردار، میت ایک طرح کی نہیں ہوتی. میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی اور پڑی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں. علی کے نزدیک بازاروں میں، کوچوں میں، محلوں میں چلتے پھرتے انسان زندہ نہیں ہے. ممکن ہے جو چلتا پھرتا دکھائی دے رہا ہو وہ مردہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، لہذا پیغمبر کے کام کو جو بھی مدد کرے گا، پیغمبر کی جو بھی مدد کرے گا، وہ ہے اللہ کے نزدیک بڑا نام. اصل کام پیغمبر کا ہے، پیغمبر کو مددگار چاہیے. کوئی کام بغیر مدد کے نہیں ہوتا، کوئی کام بغیر مدد کے نہیں ہوتا. یہ اللہ کی ذات ہے جو صمد ہے، باقی سب کو ضرورت ہے. توجہ چاہوں گا، مگر ضرورت ہر ایک کی اس کی حیثیت کے مطابق ہے. پیغمبر کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر کو علی کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہو جائے جی. مگر نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ضرورت نہ ہو. اللہ ہے جسے ضرورت نہیں ہے. وہ ہے صمد، وہ ہے بے نیاز، وہ ہے لم یلد ولم یولد، وہ ہے احد، وہ ہے صمد. لیکن جتنی بھی ہستیاں ہیں سب کو مدد کی ضرورت ہے. اب یہاں پیغمبر کو مدد کی ضرورت ہے. کس نے پیغمبر کی کیا مدد کی، یہ ہے عنوان گفتگو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. پیغمبر اکرم کی کس نے کیا مدد کی؟ مدد کرنے والوں کی ایک طویل فہرست بنے گی. 1,00,000 سے زیادہ تو صحابہ کرام ہیں. لیکن عزیزان گرامی، وہ طویل فہرست جو پیغمبر کی مدد کرنے والوں کی ہے، وہ فہرست پڑھنے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر کی مدد کرنے والوں میں زیادہ محنت، زیادہ مدد، زیادہ مشقت، زیادہ قربانیاں کس نے دی. وہ کچھ نام بھی اگر ہم اس اشرے میں کچھ لوگوں پر ہی اگر غور کرتے چلے جائیں، میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اگر ایک مددگار پر ہی بات ہو جائے تو اشرہ چھوٹا پڑے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لیکن دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے. انشاءاللہ کل سے پیغمبر کی فضیلت، پھر پیغمبر کے مددگاروں کی بات، اور اس طرح سے والذین آواؤ آیت میں نے آپ کے سامنے لی ہے. والذین آواؤ، وہ لوگ جنہوں نے نبی کو پناہ دی. والذین آواؤ، جن لوگوں نے نبی کو پناہ دی، ونصروا، اور نبی کی مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، وہی واقعی مومن ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور انہی کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے عمدہ رزق ہے. عزیزان گرامی، بس اس بات پر بات ذہن میں رہے گی آپ کے، اور انشاءاللہ کل ہم اس بات کو آگے بڑھائیں گے کہ پیغمبر اکرم اصل ہیں اس کائنات کے. وجود اولی، وجود اساسی، وجود اصلی. جی، سب سے پہلا وجود، مطلوب، مقصود، منظور، معشوق الہی. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی، وہ جو معشوق الہی ہے، اس کی جو مدد کرے گا وہ بھی اللہ کے نزدیک اس کا محبوب ہو جائے گا. اللہ چاہے گا اسی بنیاد پر کہ میرے محمد سے کس نے پیار کیا ہے. جس نے میرے محمد سے پیار کیا ہے وہ میرا ہے. کی محمد سے وفا تو نے، تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم سب پھر تمہارا ہے. تم محمد سے سچے ہو جاؤ. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اصلی مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں، مجھے معاف کریں گے، آج کی مجلس طویل مجھے نہیں کرنی، میں اپنے وقت پہ اتر رہا ہوں، کہ اصل مسئلہ ہی محمد سے وفا کا ہے. اصل مشکل ہی یہ ہے کہ سرکار سے کون سچا ہے. سرکار سے جو جتنا سچا ہوگا اللہ کے نزدیک اس کا مقام بلند ہوگا. اور یقیناً سرکار سے سچے لوگوں کی ایک فہرست کے اندر شہدائے کربلا کا عنوان ہے. یہ شہدائے کربلا، یہ واقعہ کربلا، یہ در حقیقت نبی مکرم سے سچوں کا قبیلہ ہے.
اور ایسے سچے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، مگر ان کا ذکر، ان کا نام اس لیے بلند ہے اور باقی ہے کہ انہوں نے اپنی خاطر اپنے آپ کو قربان نہیں کیا، کسی اور کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا۔ جو دوسروں کی خاطر جیتے ہیں پھر اللہ ان کو عظمت عطا کرتا ہے۔ من کان خیر الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا من کان خیر للناس، جو لوگوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اگر ہم لوگوں کے لیے اچھے ہو جائیں تو ہم سب سے اچھے ہو جائیں، اور جو اللہ کے لیے ہو، جو رسول اللہ کے لیے ہو، پھر ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ انی لا اعلم اصحابا کا اصحابی، میرے مولا حسین فرماتے ہیں میں کسی کے صحابی نہیں دیکھ رہا، مجھے نہیں معلوم کسی کے صحابی ایسے تھے جیسے میرے صحابی ہیں۔ انی لا اعلم اصحابا، میں نہیں جانتا کسی کے صحابیوں کو کہ اصحابی جیسے میرے صحابی تھے۔ امام حسین کے صحابیوں نے، اصحاب حسینی نے جس انداز سے امام حسین پر لبیک امام کو کہتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا، اس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ بڑے نام ہیں عزادارو، بڑے نام ہیں اصحاب امام حسین میں، امام حسین پہ قربان ہو جانے والوں میں۔ اللہ اکبر، حضرت سعید ابن عبداللہ صحابی ہیں، امام حسین کے ایسے مخلص صحابی ہیں کہ جب حسین ابن علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز بھی ظہر کی نماز ہے جی، امام حسین نماز جماعت پڑھا رہے ہیں، تو وہاں سے اعلان ہوا کہ حسین کی نماز کیسی نماز ہے، اور تیر اندازوں کو روانہ کیا گیا۔ تو 4 صحابی تھے جنہوں نے امام کی صفوں کی حفاظت کی ہے، ان میں ایک حضرت سعید ابن عبداللہ ہیں۔ بہت تیر اپنے بدن پہ لیتے رہے سعید، اور یہاں تک کہ اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ بہت پہلے گر جاتے، مگر اپنے اعصاب پر اور اپنے اعتماد پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ حسین نے سلام آخر کہا۔ جب امام حسین نے عزادارو سلام آخر کہا تو سعید زمین پر گر گئے، بازوؤں پہ تیر لگے ہوئے ہیں، سینے پہ تیر لگے ہوئے ہیں، سعید کے بدن پہ دسیوں تیر لگ چکے ہیں اور خون بہ رہا ہے اور سعید کا دم نکلنے کو ہے۔ امام نے آگے بڑھ کر سعید کے سر کو اپنے زانو پر لے لیا، سر سے ان کے خود ہٹایا، ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، بالوں میں ہاتھ رکھے، شفقت کا اظہار کرنے لگے، تو سعید نے اپنا سر حسین کے زانو سے ہٹا دیا۔ امام نے پھر زانو پر لے لیا تو پھر سعید ہٹانا چاہ رہے تھے، تو امام نے پوچھا سعید کیوں سر ہٹا رہے ہو؟ کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا میں کہاں غلام کا سر اور کہاں زانو حسین، یہ جگہ تو علی اکبر کی جگہ ہے، سکینہ کی جگہ ہے، علی اصغر کی جگہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور لانے والوں میں قرار دے۔ امام سعید سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سعید نے مسکرانا شروع کیا۔ امام نے پوچھا سعید مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ اے سعید تم نے میرے حسین کی مدد کی ہے، میں تمہیں جنت میں لے جانے کو آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد گفتگو اور بڑھی تو پھر سعید مسکرائے، تو امام نے پوچھا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ فرمانے لگے مولا میرے سرہانے علی آ گئے ہیں۔ سنیں گے عزادارو کیا ہوا؟ کچھ دیر کے بعد سعید رونے لگے۔ امام نے فرمایا سعید تکلیف ہو رہی ہے، زخموں کی تکلیف کی وجہ سے رو رہے ہو؟ کہا نہیں مولا میرے سرہانے کالے برقعے میں بی بی ہے جو مجھے کہتی ہے میں فاطمہ زہرا حسین کی ماں ہوں، تم نے میرے بچے کی حفاظت کی ہے، میں تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو ابھی یہ کیفیت تھی، سعید کا دم ابھی ان کے بدن میں تھا کہ اسی کیفیت میں سعید نے کہا حبیب کہاں ہے؟ حبیب کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، حبیب ابن مظاہر اسدی کچھ فاصلے پر کھڑے ہیں۔ سعید نے کہا حبیب کو بلاؤ۔ امام نے فوراً کہا کہ سعید حبیب کو یاد کر رہے ہیں، حبیب کو جلدی بھیجا جائے۔ حبیب قریب آئے، آ کر بیٹھ گئے، سرہانے سعید مجھے یاد کیا ہے؟ کہنے لگے اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آؤ۔ سعید کہتے ہیں حبیب سے حبیب اپنا کان میرے دہن کے قریب لے کر آؤ۔ حبیب جھک گئے اور سعید کے کان کے قریب، اپنے دہن کے قریب اپنا کان لے گئے، تو کہنے لگے سعید کہنے لگے حبیب حسین کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کربلا میں جنگ سخت ہو جائے اور تم چلے جاؤ حسین کو چھوڑ کر۔ یعنی اس کیفیت میں بھی حبیب ابن مظاہر کو سعید یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے صحابی، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی عزادارو، 2 جملے اور سن لیجئے۔ ان صحابیوں میں ایک صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر خود ہیں۔
اور ایسے صحابی ہیں کہ جناب زینب نے پوچھا تھا بھائی آپ کا کوئی مددگار نہیں ہے؟ اتنے لوگ یزیدی لشکر میں بڑھتے جا رہے ہیں، لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے جو آپ کی مدد کو آئے؟ امام نے فرمایا میں نے اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ حبیب میری مدد کو ضرور آئیں گے۔ عزادارو حبیب پہنچے ہیں کربلا میں، اور جب کربلا میں حبیب کا لاشا لینے گئے ہیں نا امام حسین، تو امام نے ایک مرثیہ پڑھا ہے کہ حبیب کے لاشے پر پہنچ کے کہتے ہیں یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا، یا اللہ یہ حافظ قرآن تھا، یہ عامل قرآن تھا، یہ حبیب ابن مظاہر صحابی پیغمبر تھا، یہ میرے مولا علی میرے بابا کا صحابی تھا، اس نے میرے اوپر بھی اپنی وفاداری کو ثابت کر دیا۔ حبیب کا لاشا لے کر آ گئے امام حسین، خیمہ گاہ میں شہیدوں کے سروں کو کاٹ کر نیزوں کی انیوں پر بلند کر لیا گیا۔ یہ قافلہ جب کوفے سے گزرنے لگا، آخری روایت سنیے گا، آپ نے گریہ کر لیا، جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا تو خولی کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور اس کی انی پر حبیب کا سر ہے۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا ہے قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، جو کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگ کربلا میں نہیں پہنچ پائے جو بعد میں توابین میں شمار ہوئے۔ خود مختار ثقفی زندان میں تھے، میثم تمار زندان میں تھے، ایک بڑی تعداد ہے جو کربلا میں شہید نہیں ہوئی، ان میں سے ایک نام قاسم ابن حبیب کا ہے۔ حبیب کا بیٹا خولی سے کہتا ہے خولی یہ سر میرے بابا کا ہے، مجھے دے دے تاکہ میں اسے دفنا دوں۔ خولی نے سر دینے سے انکار رکھا، گریز رکھا۔ اس نے پیسوں کا بھی کہا کہ پیسے دے دوں گا، رقم دے دوں گا، کہا مجھے حاکم شام کی رضایت ملے گی جو تو نہیں دے پائے گا۔ یہ قافلہ کوفے سے عزادارو 3 دن قیام کر کے نکلا ہے شام کی طرف، اور جب ایک صحرا سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ خولی پر حملہ کیا اور اپنے بابا کا سر لینے میں کامیاب ہوا، اور بہت جلدی میں تیز دوڑتا ہوا جا رہا تھا بابے کے سر کو لے کر، کہ یہ کہہ رہا تھا، سر ہاتھ میں تھا اور دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ یہ رہے تھے جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نوک نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا۔ امام نے یہ آواز سن لی، اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، آ کر بابا کے سر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ بابا یہ سچ کہہ رہا ہے، مگر زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کسی جوان بیٹے کے لیے گوارا نہیں اس کے باپ کا سر نوک نیزہ پر اٹھایا جائے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا